بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ محترم شرکائے اجلاس، ہماری سعادت ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمانوں میں ایک اور شخصیت بھی ہے جسے کسی تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کی لازوال علمی و فنی، تعلیمی و تدریسی، تصنیفی و تالیفی عظیم خدمات ہی اس شخصیت کا منہ بولتا تعارف ہے۔ اس لیے میں بلا احتیاج تعارف صوبہ گجرات کے شہرۂ آفاق دینی علمی ادارہ دارالعلوم فلاح دارین کے رئیس القراء حضرت مولانا قاری و مقری محمد صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم العالیہ سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے معلومات سے پر خطاب سے شرکاء اجلاس کو بہراور فرمائیں۔ آج کے ہمارے بہت معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب۔ قریب آ جائیے طلبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گجرات ہی نہیں بلکہ ہمارے اس ملک کی مشہور ترین، مقبول ترین، بڑی ہی بافیض درسگاہ جامعہ تعلیم الدین دھابیل کے 47ویں سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم کی اس بڑی ہی بابرکت، روح پرور اور نیک نتیجہ مجلس میں تشریف فرما ارباب علم و کمال، رجال معرفت، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، ہم اور آپ اس خوبصورت کامیاب ترین مسابقے میں ہمارے ان ہونہار عزیزوں سے، ان کی اور ان کے نیک دل اساتذہ کرام کی سال بھر کی محنتوں اور کاوشوں کو ترتیل، تدویر اور حدر کے انداز میں سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت اور پرکیف ساتھ ہمارے حصے میں مقدر فرمائی کہ ہمارے یہ عزیز تلفظ کے بہت ہی اچھے کمال کے ساتھ، لہجوں کے بہت اچھے نبھاؤ سے، لہجوں اور گلوں میں عمدہ مطابقت کے ساتھ، بڑے ہی اعتماد سے اپنی کاوشوں کو پیش کر رہے تھے، جو مسابقۃ القرآن الکریم کی کامیابی کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ ہم اس موقع پر ارباب انتظام، حضرات اساتذہ کرام اور آپ عزیزوں کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ایسی نیک نسبتیں ہمارے حصے میں مقدر فرمائی
نیک رشتہ عنایت فرمایا، وہ ذات اس رشتے کی صحیح قدردانی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، 55-60 سال پہلے ہمارے اس خطے کا، بالخصوص خطے گجرات کا حال، اس کی تاریخ اور قرأت کے حوالے سے اس کی زبوں حالی، اس کو اگر آپ اپنے اکابر میں سے کسی سے سنیں تو آپ کو انداز ہوگا کہ جامعات، دینی درسگاہیں اتنی کثرت کے ساتھ ہونے کے باوجود ادارے کی کسی بھی اہم مجلس کی ابتدا میں تجوید و قرأت کے فن کی ترجمانی اور ادارے کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے خوش نوا، خوش الحان جوانوں کی تعداد آٹے میں نمک سے زیادہ نہیں تھی۔ لاکھوں کی لاگت سے بنی مساجد، ان کے ائمہ کو، ان مساجد کے مصلوں کو صحیح خواہ امام کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ خوش الحان ائمہ تو کجا، لیکن صحیح تلفظ کے حامل ائمہ کے لیے مصلی ترسا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابر کو، بالخصوص آج کی جس بافیض درسگاہ میں بیٹھ کر ہم اللہ رب العزت کے کلام کو اتنا عمدہ انداز میں سن رہے تھے، یہاں جس شخصیت نے اپنی جوانی اور بڑھاپا، صحت اور مرض، تنگی و فراخی، راحت و ریاضت، ساری تمیز ختم کر کے اپنے آپ کو اس فن کے لیے جھونک دیا تھا، تج دیا تھا اور زندگی اسی میں تمام کر دی۔ سچ یہ ہے کہ ایسے لوگ صدیوں میں ملا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابر کو، بالخصوص میرے مشفق و مربی، استاذ الاساتذہ، شیخ القراء حضرت قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ نقشہ بدل گیا۔ کون تصور کرتا تھا 50-55 سال پہلے کہ کسی ایک دینی درسگاہ میں اتنی بڑی تعداد میں ایسے خوبصورت انداز، ایسی خوش الحانی اور عربی لہجوں کے حامل، مصری قراء کی کہیے نیابت کرنے والے جوان اتنی بڑی تعداد میں ان درسگاہوں میں کون تصور کرتا تھا اس کا؟ اللہ رب العزت یہ سب ان کے حصے میں مقدر فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرا عزیزو، ایسے خوبصورت مسابقے کے حوالے سے اب آئندہ کے لیے ظاہر بات ہے، بافیض درسگاہ مستقبل پر نظر رکھنے والا گروہ، مشن سے گہرا ربط رکھنے والے، عمدہ جذبہ رکھنے والے، ایسے لوگ کچھ کرنے ہی پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے آگے اپنی منزلیں طے کیا کرتے ہیں اور 25-50 سال آئندہ کا خطہ وہ تیار کرتے ہیں۔ بالخصوص آج کے ہمارے جن عزیزوں نے، اور بلکہ کہیے کہ کل ملا کے جمعرات سے لے کر اب تک میں جتنی مجالس منعقد ہوئی، ان مجالس میں جن عزیزوں نے شرکت کی، اتنی عمدہ تلاوت فرمائی، ان عزیزوں سے بطور خاص اور عمومی طور پر سارے ہی عزیزوں سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے اکابر نے الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ صرف تلفظ کا کمال دیا، بلکہ
قرات کی وہ سنت جو مردنی کی راہ پر تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان قراتوں کو حیات نو بخشی، اور اس کے ساتھ ساتھ رجال قرات کی قدر بڑھاتے گئے۔ ہمیں اور آپ کو اب یہ سمجھنا ہے کہ فن آئندہ ابھی کن اہداف، ہمارے اہداف ہونے چاہیے، ہماری منزلیں متعین ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا جیسے ابھی ہمارے مہمان خصوصی، ہمارے بڑے جناب مولانا قاری عبدالستار صاحب زیدہ مجدہ نے عشرہ کبیر میں بطور خاص تحریرات کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایسے ہی یہ فن مرحلہ در مرحلہ کئی نئے نئے عناوین قائم کر کے اس فن کے رہے رجال بصیرت اپنا پسینہ بہا رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے عزیز امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تلاوت فرما رہے تھے، ممیل قرہ جتنے بھی ہیں وہ جہاں جہاں امالہ کرتے ہیں، امالے کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ مثلا رما اور سعی میں امالہ اس کی وجہ کچھ اور ہے، الدنیا میں امالے کی وجہ اور ہے، موسیٰ میں امالے کی وجہ اور ہے، کلاہما النار النصیر، ان سارے کلمات ممال میں وجوہ امالہ الگ الگ ہیں، اسباب امالہ الگ الگ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک مدت سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ہمارے قرات پڑھنے والے عزیز امالے کے ہر موقع پر رک کر سبب امالے کی تعیین کریں، سبب امالے کی وضاحت کریں کہ یہاں امالہ جو ہو رہا ہے کس بنیاد پہ ہو رہا ہے، کیا سبب ہے اس کا۔ لیکن آپ عزیزوں کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ضرورت کو ایک طبقے نے پورا کیا، لیکن وہ طبقہ کون ہے؟ حیرت اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ طبقہ کون ہے؟ ایک معلمہ کی طالبات نے قرات پڑھتے پڑھتے معلمہ نے اپنی طالبات کو سارے کلمات ممال پر روک کر اسباب امالے کی تعیین اور اس کی تعلیم فرمائی۔ ان طالبات نے مل جل کر پورے قرآن کریم کے سارے کلمات ممال پر کہ یہ کلمہ فلاں صورت میں ہے، فلاں آیت میں ہے، یہاں امالہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اس کے لیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یہ ہے۔ ایک کتاب ابھی منظر عام پر آئی، کون کر رہا؟ یہ ہمارا آپ کا فرض تھا، یہ ہم سے ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر نہیں ہو پایا۔ اللہ رب العزت جس سے چاہے کام لیا کرتے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ کم از کم جب مارکیٹ میں ایسی کتابیں آئی ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں ہم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک طبقہ جو کتب بینے کا بڑا عمدہ ذوق رکھتا ہے، وہ بصیرت کا حامل طبقہ ہے، جو راتوں میں دیر تک جاگ کر بیداریاں برداشت کر کے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور بصیرت کی راہ، معرفت کی راہ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ طبقہ جب یہ سمجھا ہے کہ بھئی یہ فن صرف خوش الحانی تک محدود ہے، اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں خوش الحانی کے علاوہ اور کوئی نعمت فرما رکھی، لہذا وہ طبقہ اس فن کی اس وقت خدمت نہیں کر پا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے عزیز جنہوں نے مسابقے میں شرکت کی ہے ان سے ہم بطور خاص کہیں گے کہ ایسے طبقے کے اطمینان کے لیے اور ان کی رغبت کے لیے قرات کے حوالے سے ایسے جتنے بھی لطائف ہیں، جتنے بھی حکم ہیں، جتنے بھی عبر ہیں اور جتنی بھی معنوی گہرائیاں ہیں، ان کو ہم اور آپ منظر عام پر لائیں تاکہ وہ یہ طبقہ سمجھے کہ قرات کا یہ بھی ایک ناحیہ ہے کہ چاہے ہم خوش الحان نہیں ہیں لیکن قرات کے اس شریف فن کی خدمت
اس ناحیے سے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک قاری جب تلاوت کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، قریب پہ وقف کرتا ہے، ضرورت نہیں ہے وقف کرنے کی، ہونا یہ چاہیے کہ یہاں قاری وصل کرے، قریب اجیب دعوت الداع۔ ظاہر بات ہے جب ایک قاری وصل کرے گا اور ایک معنویت کا حامل، معنویت کا ذوق رکھنے والا اللہ کا نیک بندہ جب اس وصل کو سنے گا تو اس کی طبیعت پھڑک جائے گی۔ کہ قاری اپنے وصل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ قدرت کی شفقتیں، اس کی کرم فرمائی، بندوں کے ساتھ اس کا رحم کیا ہے۔ وہ ذات یہ کہنا چاہ رہی کہ میرے بندے، جب تو ہماری بارگاہ میں بھکاری بن کر کسی بھیک کے لیے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، ابھی تیری بھیک کو کہنا پورا ہوا نہیں ہے کہ گننے کو ادا کرنے میں 1 سیکنڈ کی جو ذرا سی دیر لگتی ہے اتنی بھی دیر مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قریب اجیب دعوت الداع، بلا گننے کے اس کو بیان فرمایا کہ دیر ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کیا۔ دیکھیے اس وصل نے کیا معنویت پیدا کی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواہی نہ خواہی، کبھی تیقظ کی کمی کی وجہ سے، توجہ کی کمی کی وجہ سے، کبھی قاری بے موقع بھی وصل کر دیا کرتا ہے۔ لہذا ایسے موقع میں ارباب معانی، ارباب بصیرت سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں۔ مثلا ایک موقع ایسا آیا کہ ہمارے بغل کے ملک میں کسی ادارے میں سالانہ اجلاس کی بڑی اہم مجلس منعقد تھی، اور ملک کے مشہور ائمہ اور ملک کے مشہور علماء اس مجلس میں شریک تھے۔ ایک قاری اپنی تلاوت سے مجلس کا آغاز کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی تلاوت میں وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے ذات، اس اسبابی دنیا میں تیری سنت یہ ہے کہ تو اسباب اختیار کر کے مسببات کو وجود دیا کرتا ہے، اور یہاں تو اسباب کی کمی یہ ہے وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، ہم بڑھاپے میں ہیں، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، ہماری عورت بانجھ ہے، تو کیسے یہ ممکن ہوگا؟ لیکن فوراً اللہ رب العزت بعد میں کیا کہا گیا؟ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، کیا کہا جا رہا ہے کہ ہاں عام سنت تو یہی ہے، لیکن کبھی اللہ رب العزت غیر معتاد انداز میں اسباب اختیار کیے بغیر مسببات کو وجود دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک مضمون تھا۔ اب قاری نے دیکھا کہ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، یہاں وقف کرنے سے منشے کا لہجہ ہو نہیں پائے گا، اس لیے کہ مد نہیں ہے، چونکہ مد ہی جو ہے ایسا کہیے مد کو نعمت سمجھنا چاہیے لہجوں کے لیے، مد کے بغیر لہجہ ممکن نہیں ہوا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مد بھی کبھی وہ معنی پیدا کرتا ہے، کیا کہیے۔ ابھی ہم کسی جگہ عرض کر رہے تھے کہ 2-4 روز پہلے فجر میں ہم سبق سن رہے تھے، طلباء کا صبا کا سبق ہو رہا تھا، لرؤوف الرحیم میں وہ امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تسلیث کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے طول کیا، ہم فوراً وہاں رک کر امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم نے دعا کی۔ کیا امام ورش ہیں، جانتے ہیں آپ، رؤوف فعول کے وزن پر ہے، یہ اس میں مبالغہ ہے۔ اللہ رب العزت مبالغے کے ساتھ اپنی شفقتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی شفقتوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، یہ مبالغے کے ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ امام ورش رحمۃ اللہ علیہ سارے قرہ یہاں قصر کر رہے ہیں، امام ورش رحمۃ اللہ علیہ امتداد میں مبالغہ کر کے قدرت جو اپنی شفقتوں کو مبالغے سے بیان کر رہے ہیں، امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کا طول قدرت کے اس مبالغے کی شفقتوں کو بیان کرتا ہے۔ مد کوئی صرف ہم نے آپ نے مد کو یہ کہا کہ بھئی یہ صفت عارضہ ہے، یہ محسنہ ہے، مد یہ صرف صفت محسنہ نہیں ہے،
کبھی کبھی مدود کے ذریعے وہ معنویت پیدا ہو جایا کرتی. بہرحال ہم یاد کر رہے تھے کہ قاری نے جب یہ دیکھا کہ وامرأۃ عاقر پر منشے کا وقف ہونے سے رہا تو اس نے کیا کیا؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ پہ جا کے وقف کیا. ظاہر بات ہے اللہ پر تو مد عارض ہے، فخامت بھی ہے، یہاں آدمی مد کرے گا جتنا جیسا لہجہ چاہے گا وہ بنا لے گا. اس مجلس میں حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. حضرت نے فرمایا جب قرات ختم ہوئی ان کو یاد کیا، بیٹا یہاں آ جاؤ. کہا آپ نے کیا کیا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ کہ ہماری عورت بانجھ ہے، اور یہ کہا کہ ادھر سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی بانجھ ہیں. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ. کیا ہے دیکھیں، ایک وصل تھا، کیا عمدہ معنی اس نے پیدا کیا، قریب اجیب دعوت الداع. اور ایک وصل تھا کہ جس سے معنی میں کیسا فساد آ گیا ہے، معنویت کیسی پریشان ہو گئی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عزیز اب ایک اور مرحلہ اختیار کریں. فن کئی مراحل سے آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ. ہماری سب کی نظریں ہونی چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکابر نے قرات صبا ہو یا عشرہ ہو، ان کے اجراء میں جب کسی ایک قاری کے لیے وجوہ متعددہ مختلفہ ہوا کرتی، ایک سے زیادہ وجوہ ہوا کرتی، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک وجہ کو ہمیشہ ہم مقدم کرتے ہیں. کسی ایک ہی وجہ کی تقدیم ہمارا معمول بہا ہے، ہمارے مشائخ کا معمول بہا ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ آخر مثلا التورات، ابھی ایک طالب علم آئے تھے پوچھ رہے تھے کہ امام قالون کے لیے التورات میں فتحہ بھی ہے تقلیل بھی ہے، کہا ہم پہلے کیا ادا کریں گے؟ ہم نے کہا بیٹا فتحہ پہلے ادا کرو گے، فتحہ مقدم ہونا چاہیے. کیوں مقدم ہونا چاہیے؟ امام قالون کے 57 طرق، 57 ناقلین یہاں فتحہ بیان کر رہے ہیں، اور 21 ناقلین ان سے تقلیل بیان کر رہے ہیں. معلوم ہوا ناقلین کی کثرت بھی اس کی مقتضی ہے کہ فتحہ تقلیل پر مقدم ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ قالون ان ائمہ میں سے ہیں جو غیر ممیل کہے جاتے ہیں، جن کے امالہ خال ایک آدھ دو جگہ کہیں ہوا کرتا ہے، ان قرہ میں سے ہیں. معلوم ہوا ان کا اصل مذہب فتح کا ہے. تو جب دو وجہیں کسی امام کے لیے پائی جاتی ہوں، وہاں ان کے اصل مذہب کو پیش نظر رکھ کر کسی وجہ کو مقدم کیا جاتا ہے. التورات میں فتح اس لیے مقدم ہوا کرتا ہے. کبھی آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَصَاحَةٌ وَصِلْ وَاسْكُتًا كُلٌّ جَلَایَاهُ حَصَّلَ. تو وہاں امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ابو عمر کے لیے، ابن عامر کے لیے دو وجہیں بیان فرمائے. ایک وصل بیان کیا اور ایک سکتہ بیان کیا، لیکن سکتے کو نون تاکید کے ساتھ بیان کیا. وصلن نہیں فرمایا، وہاں فرمایا وصل، اور وسکت نہیں فرمایا بلکہ کہا وسکتن. یہ نون تاکید امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کیوں لا رہے ہیں؟ جہاں اور اس کی عقلی وجہ ہے کہ سکتہ دو جہتین ہوا کرتا ہے، وہاں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مثلا امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے 24 ناقلین وہ سکتہ نقل کرتے ہیں، 8 ناقلین وصل نقل کرتے ہیں. معلوم ہوا ناقلین سکتہ زیادہ ہیں، اس کی کثرت کی وجہ سے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سکتے کو نون تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. مثلا ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ کے 81 ناقلین سکتہ نقل کرتے ہیں، 81 ناقلین، اور 28 ناقلین وصل نقل کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے 81 ناقلین جب سکتہ بیان کرتے ہوں تو وصل کے بالمقابل اسی کو ترجیح ہوا کرتی ہے. معلوم ہوا کہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے ہی بلا وجہ وصلن نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وسکتن. تو آپ نے دو وجہوں کو بیان فرمائے، لیکن دو وجہوں کے بیان کرنے میں نون تاکید کے ہونے نہ ہونے کی جو تمیز ہے وہ ویسے ہی نہیں ہے. تمیز کے پیچھے ایک بہت بڑی دلیل ہے،
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عزیز بصیرت کی ایسی راہیں اپنا کر ہمارے اکابر کے جو معمولات ہیں انہوں نے دو وجہوں میں سے جس وجہ کو مقدم کرنا معمول بہا قرار دیا ہے، ان معمولات کی پشت پر کیا مسالے ہیں، کیا حکم ہیں، کیا دلائل ہیں، وہاں تک ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے، اور آئندہ طبقے کو اس باب میں اطمینان دلا کے ہمارے اکابر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ کیا اکابر تھے، ہمارے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے اس خوبصورت کامیاب ترین مسابقے کے حوالے سے عموماً سب کی خدمت میں اور خصوصاً ہمارے جو عزیز الحمدللہ بڑی کامیاب تلاوتیں فرما رہے تھے، ان سے ہم ضرور درخواست کریں گے کہ جب آپ نے محنت کر کے اپنی قراتوں کو اتنا سنوارا ہے تو آپ اب فن کے اس ناحیے پر بھی تھوڑی سی نظر کریں، اس فن کے اس ناحیے کو بھی اپنا تھوڑا سا وقت عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جہاں ایک خوش الحان قاری ہوں گے وہاں آپ بابصیرت قاری بھی کہلائیں گے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ بصیرت کی راہ پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسی درسگاہ میں کہ جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوا کرتی، اتنی بافیض درسگاہ میں ایسے ارباب علم و کمال اور رجال بصیرت کی صحبت آپ کے حصے میں مقدر فرمائی ہے۔ اس کی قدر اگر ہم نے آپ نے پہچانی تو بصیرت کی منزل کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو شرف قبول عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ ہم ارباب انتظام اور حضرات اساتذہ کرام کی خدمت اور اسی طرح آپ عزیزوں کی خدمت میں کلمات تبریک پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بہاروں کو ہمیشہ یہاں جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت دعا فرما رہے، دعا فرما الحمدللہ اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ولک الشکر شکرا ما دام فیہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ بڑی ہی پاکیزہ بابرکت مجلس ہے، تیرے نیک بندے اس مجلس میں شریک ہیں، صرف اور صرف تیرے کلام پاک کی نسبت پر اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ یہ سارے حوالے ہم تیری بارگاہ عالی میں پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ سچ یہ ہے کہ آپ کی ذات عالی کی طرف سے ہمیشہ اتنی ساری کوتاہیاں، غفلتیں، نافرمانیوں کے باوجود ہمارے ساتھ انعامات ہی کا معاملہ رہا ہے۔ اللہ اس کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم نادم ہیں، شرمسار ہیں مولا کہ ہم سے کیسے تیری نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ کریم آقا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آپ کی ذات عالی نے کیسا کرم فرمایا ہے، کیسی نسبتیں ہمارے حصے میں مقدر فرمائی ہے۔ اللہ اس کی لاج رکھنا نصیب فرما مولا، اس کو ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ اس سرمایہ کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما، اس سرمایہ کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ تیرے نیک بندوں نے کیسی پاکیزہ خیر اور درسگاہوں کو وجود دیا ہے، اللہ ان کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما۔ ان درسگاہوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے آبادی کا ہمیں فکر نصیب فرما، اس کی صحیح آبادی ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ مولا اگر ہم طالب علم ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا، اساتذہ ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا، منتظمین ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما۔
اللہ امت نے اپنا بہت بڑا سرمایہ، بڑی کمائی ہمارے حوالے کر رکھی ہے۔ اے کریم آقا، امت ہم سے بڑی امیدوار ہے، ہمیں امت کی امیدوں کے مطابق اپنے آپ کو بنانے اور دین متین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیجئے۔ اللہ اپنی رضا کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما جو تیری ناراضگی اور تیری پکڑ کا سبب بنتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ عاجزی، انکساری، تواضع، بے نفسی ہمیں نصیب فرما۔ تعلی اور خوش فہمی سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے ہمیں خصوصی تعلق نصیب فرما۔ اللہ تنہائیوں میں بھی ہوں تو مولا کریم تیرے تصور میں بیٹھنا ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہماری زبانوں کو تیرے ذکر میں جاری فرما، قلوب کو تیری یادوں سے آباد فرما۔ اللہ قلوب کو تیری یادوں سے آباد فرما۔ سنن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور اس کے التزام کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہماری حفاظت فرما۔ امت مسلمہ اس وقت تیری غیبی نصرتوں کی بڑی محتاج ہے۔ اللہ امت کے حق میں اپنی غیبی نصرتیں فرما مولا، امت کی دستگیری فرما مولا، امت کی ذبح حالی کو ختم فرما مولا۔ اللہ امت کو غیب سے اپنی تائید نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ تیرے بہت بندے ہیں جو دینی درسگاہوں میں آباد طبقے سے بڑی عاجزی سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ امت دعاؤں کے باب میں اس طبقے سے بڑی امیدوار ہیں۔ اللہ ان کے لیے دعائیں کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اے کریم آقا، امت کے جتنے بھی حاجت مند لوگ ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جو مشکلات میں ہوں ان کی مشکلات کو ختم فرما۔ اللہ جن کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ دکھی لوگوں کے دکھ کا تو ایک سہارا ہے، سب کے دکھ کو ختم فرما۔ اللہ سب کے دکھ کو ختم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں اپنا قرب خاص نصیب فرما، اور مولا ان جانے والوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کر ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان پر، کلمے پر ہمارا خاتمہ مقدر فرما۔ مولا تیرے کتنے نیک نصیب بندے ہیں کہ کوئی سجدے میں سر رکھا تھا اس دنیا سے چل بسا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اس دنیا سے چل بسا۔ اے کریم آقا، تیری ذات عالی ہے، قادر مطلق ہے، تیری عنایت بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ مولا ہماری طرف بھی تھوڑی نظر فرما، اور ہمیں بھی مولا کریم جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو حسین خاتمہ ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔